انداز کرتی تھی۔ منشیات کے بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے اس کا دماغ مفلوج ہو چکا تھا۔ جب وہ کلب انتظامیہ کے کسی کام کی نہیں رہی تھی تو اس کو ایک پرائیویٹ ادارے کے سپورٹ کر دیا گیا تھا۔ نائٹ کلب میں اس کے جسم کو اس قدر نوچا کھسوٹا گیا تھا کہ وہ عقل و شعور سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ وہ دماغ کے ایک مخصوص مرض کا شکار ہو گئی تھی جس میں انسان محض تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں رہ سکتا ہے اور پھر دوبارہ اپنی پرانی حالت میں واپس چلا جاتا ہے۔ فلاحی ادارے نے اس کا بہترین علاج کروایا تھا مگر اس کی حالت سنبھل نہیں پائی تھی۔ چند دن پہلے وہاں بطور ایڈمن ایک نیا لڑکا آیا تھا۔ جب اس نے شارلے کی یہ حالت دیکھی تو اس نے شارلے سے پوچھا کہ تم اس حال میں کیسے پہنچ گئی؟ تو شارلے کچھ بہتر حالت میں تھی تو اس نے رو کر اپنی رودات سناتے ہوئے کہا کہ میرے والد صاحب محکمہ جنگلات میں آفیسر تھے۔ ایک دفعہ ہمارا پروگرام بنا کہ چھٹیاں گزارنے کے لیے شکاگو سے ہیوسٹن جایا جائے، لہٰذا ٹکٹ بک کروا لی گئی اور ہیوسٹن میں رہنے کے لیے ہوٹل کا بندوبست بھی کر لیا گیا۔ مگر روانگی سے ایک دن قبل میرے والد صاحب نے پروگرام کینسل کر دیا اور پوچھنے پر وجہ بتائی کہ جہاں وہ جاب کرتے ہیں ان کے آفس میں ایک درخت لگا ہوا ہے جس میں ایک فاختہ نے گھونسلہ بنا رکھا ہے۔ آج سارا دن فاختہ کے بچے روتے اور چلاتے رہے مگر فاختہ نہیں آئی۔ مجھے شک ہے کہ فاختہ کسی شکاری کی گولی کا نشانہ بن گئی ہے یا پھر اسے کسی شکاری جانور نے اپنا شکار بنا لیا ہے، اس لیے میں شام کو دوبارہ آفس جاؤں گا۔ اگر فاختہ نہیں ہوئی تو اس کے بچوں کے لیے خوراک کا انتظام کروں گا اور پھر یہ میری روز کی ذمہ داری ہوگی یہاں تک کہ وہ بچے بڑے ہو کر خود اپنی خوراک کا بندوبست کرنے کے قابل نہ ہو جائیں۔ میرے والد صاحب کی بات سن کر میری والدہ کو بہت غصہ آیا اور جب جھگڑا شدت اختیار کر گیا تو میرے والد صاحب وہیں رک گئے اور میری والدہ مجھے لے کر چھٹیاں منانے چلی گئیں۔ ہم تقریباً 2 مہینے ہاسٹل میں چھٹیاں گزار کر واپس آئے تو فاختہ کے بچے گھونسلے سے اڑ کر خود خوراک تلاش کرنے کے قابل ہو چکے تھے مگر میرے والد اور والدہ کے درمیان پہلے جیسی محبت نہ رہی تھی بلکہ میری والدہ کے دل میں بغض آ گیا تھا کہ میرے والد نے ہماری بجائے ایک پرندے کے بچوں کو ہم پر ترجیح دی۔ میں بھی کسی نہ کسی حد تک والدہ سے متفق تھی اور والد صاحب سے دور ہو چکی تھی۔ یہ جھگڑے شدت اختیار کرتے گئے یہاں تک کہ میری والدہ میرے والد کو چھوڑ کر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ چلی گئی اور مجھے بھی ساتھ لے گئی۔ والد صاحب کو چھوڑنے کے بعد ہم نے پلٹ کر کبھی ان کی خبر نہیں لی۔ البتہ والد صاحب نے مجھے واپس لینے کے لیے 2-3 بار کوشش ضرور کی مگر میری والدہ نہ مانی اور پھر ہم اوہایو اسٹیٹ میں منتقل ہو گئے، جس کے بعد میرا اور میرے والد صاحب کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ جب میری ماں بوڑھی ہو گئی تو میری والدہ کے بوائے فرینڈ نے انہیں گھر سے نکال باہر کیا اور وہ ایک اولڈ ہوم میں منتقل ہو گئی۔ میں کوئی مناسب جگہ اور سہارا ڈھونڈتی رہی کیونکہ جب تک مجھے کوئی سہارا نہ ملتا میں اس شخص کے سوا کہیں اور نہیں جا سکتی تھی۔ پھر مجھے ایک نائٹ کلب میں جاب ملی تو میں یہاں ملازمت کرنے لگی اور یہی رہائش پذیر ہو گئی۔ یہاں بھی میرے جسم کا جنسی استحصال ہوتا، مجھے مختلف قسم کی منشیات زبردستی پلائی جاتی رہیں یہاں تک کہ میں مکمل طور پر ناکارہ ہو کر رہ گئی تو مجھے اس ادارے کے سپرد کر دیا گیا اور آج میں جس حالت میں ہوں آپ کے سامنے ہوں۔ شارلے کی بات سن کر نئے آنے والے ایڈمن نے اسے تسلی دی اور بتایا کہ جس شخص کو تم لوگوں نے محض اس کی رحم دلی کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا اس شخص کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی اور وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ میری والدہ ایک ایرانی خاتون ہے، اس شخص نے میری والدہ سے شادی کر لی، یوں میں نے جنم لیا۔ میری پرورش خالص اسلامی ماحول اور نظریات کے مطابق کی گئی۔ آج میرے والدین بزرگ ہیں اور گھر میں آرام کرتے ہیں اور میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ نہ صرف میں خود ان کی خدمت کرتا ہوں بلکہ ان کا خیال رکھنے کے لیے میں نے 2 نرسوں کو ہائر کر رکھا ہے اور رشتے کے اعتبار سے تم میری بہن بنتی ہو۔ تمہارے اور تمہاری والدہ کے متعلق میرے والد صاحب نے ہم کو سب کچھ بتا رکھا ہے اور تمہارے لیے ہی میں یہاں آیا ہوں۔ انشاءاللہ تم بہت جلد صحت یاب ہو جاؤ گی اور راہ ہدایت کی طرف لوٹ آؤ گی۔ انہی باتوں کے دوران شارلے دوبارہ اپنی پرانی کیفیت میں جا چکی تھی اور والد اور بھائی کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی شارلے کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی اور نہ ہی وہ دین اسلام کی طرف آ سکی، یہاں تک کہ لاشعوری کیفیت کے دوران ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی موت کے سارے اخراجات اس کے والد اور بھائی نے اٹھائے اور اس کے بعد اس کے والد صاحب نے بتایا دین اسلام سچ کہتا ہے کوئی بھی نیکی اچھائی چھوٹی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے کسی کو ہدایت کی طرف پھیر دے اور اگر چاہے تو بستر مرگ پر پڑے ہوئے بھی ہدایت نصیب نہ ہو۔ وہ ایڈمن بتاتا ہے کہ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ اسلام میں رحم دلی کا کتنا بڑا اجر ہے۔ میرے والد صاحب فقط ایک فاختہ کے بچوں پر رحم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوئے کہ راہ ہدایت کی طرف راہ پالی، جبکہ میری سوتیلی والدہ اور بہن نے حد سے تجاوز کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں جہانوں سے دھتکار دیا۔ وہ اس دنیا میں بھی نشان عبرت بنے اور جن لوگوں کی خاطر انہوں نے حد سے تجاوز کیا انہی کے ہاتھوں ذلیل ہوئیں اور یقیناً آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ میرے والد صاحب نے ہماری ایسی تربیت کی ہے کہ ہم کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی یا چھوٹے چھوٹے اصل عمل کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور ان کی اس بات پر ایمان کی حد تک یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ ناظرین، اللہ پاک کو اپنی ساری مخلوقات سے بہت محبت ہے، بھول کر بھی کسی کو دکھ نہ پہنچائیں۔
کیونکہ اپنی مخلوق کو دکھ پہنچانے والے کو اللہ اس دنیا میں ہی پکڑتا ہے، اور جو کسی پر رحم کرتا ہے تو اس دنیا میں ہی اللہ اس کی تقدیر بدل دیتا ہے۔